وہ بچہ قیامت برپا کر دے گا. یہ جنا کہتا ہوں میرے سے کاغذ پہ گارنٹی لے لیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جلیل خان پولاچی. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. جوید بٹ قتل کیس کے بعد پھر گوگی بٹ کی پراسرار گرفتاری کے اوپر بہت سی ویڈیوز اور بہت سی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملی ہوں گی. خصوصاً یوٹیوبر حضرات اور سوشل میڈیا کے اوپر یہ ساری چیزیں چلتی رہی کہ شوٹر پکڑا گیا، شوٹر کہاں سے پکڑا، شوٹر نے پکڑنے کے بعد پہلا بیان کیا دیا، گوگی بٹ کو کراچی سے کیسے گرفتار کیا اور اس کے بعد پھر ان کو لاہور کیسے لایا گیا. یہ ساری چیزیں آپ کو سننے کے ملی ہوں گی. لیکن آج کی ویڈیو کے اندر ایک اہم ترین میٹنگ کے حوالے سے میں آپ کو آگاہ کروں گا. پولیس ذرائع سے بلکہ کچھ اہم ترین ذرائع سے مجھے یہ خبر پتہ چلی ہے کہ اب کیونکہ اس واقعے کی جوید بٹ جب قتل ہوا تھا تو اس کے بعد پھر ایک مریم نواز صاحبہ کو ایک رپورٹ بھجوائی گئی تھی، یعنی پنجاب حکومت کو. اس کے بعد پھر پنجاب حکومت نے یہ ٹھان لی تھی کہ اب اس معاملے کو تھوڑا سا سیریس لینا ہے، کیونکہ جوید بٹ کا جس قدر قتل ہوا تھا ایک بڑی شاہراہ کے اوپر اور ایک مین شاہراہ کے اوپر، تو اس کی وجہ سے پھر لوگوں میں ایک خوف و ہراس پھیل گیا تھا. تو اس خوف و ہراس کو ختم کرنے کے لیے، اس گینگ وار کو تھوڑا سا نیچے لانے کے لیے اور جو گینگسٹر ہیں ان کو تھوڑا سا نیچے لانے کے لیے خصوصاً ایجنسیوں کی کاوش سے بھی یہ کام کیا جا رہا ہے اور پولیس بھی اس میں خاصی ایکٹیو نظر آ رہی ہے. سی سی پی او بلال کمیانہ کی سربراہی میں ایک بڑی اہم ترین میٹنگ بلائی گئی ہے اور اس اہم ترین میٹنگ میں بڑے اہم ترین افسران اس میں شامل تھے. میں آپ کے نام بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. عمران کشور صاحب اس میں موجود تھے جو ڈی آئی جی آپریشن ہیں، اور اس کے بعد فیصل کامران صاحب اس میٹنگ میں موجود تھے. ذیشان اصغر صاحب جو ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ہے وہ وہاں پہ موجود تھے. ڈاکٹر انوش ایس ایس پی انویسٹیگیشن ہے وہ وہاں پہ موجود تھی اور اسپیشل برانچ کے لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے. تو اس میٹنگ کے اندر سی سی پی او بلال کمیانہ کی جانب سے ایک میسج دیا گیا ان افسران کو، اور یہ کہا گیا کہ یہ میسج بالکل یعنی نیچے تک تمام افسران تک یہ میسج پہنچا دیں. میسج یہ تھا کہ اگر کسی بھی پولیس افسر نے گینگسٹر کی سربراہی کی یا ان کے ساتھ کوئی بھی تعاون کیا تو ان کے خلاف محکمے کی جو کارروائی ہوتی ہے وہ کی جائے گی. نہ صرف محکمے کی یعنی محکمانہ کارروائی کی جائے گی بلکہ اس کو معطل بھی کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ اس کی فائل کے اوپر دوبارہ بحال نہ کرنے کا آرڈر بھی ہوگا کہ اس بندے کو دوبارہ بحال نہ کیا جائے گا. یہ ایک میٹنگ بلائی گئی تھی. اچھا، اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک جے آئی ٹی بنی تھی. اس جے آئی ٹی کے اندر بھی 4 ٹیمیں تشکیل دی گئی تھی. وہ 4 ٹیمیں اور تھی، یہ اور چیز ہے، یعنی یہ میٹنگ اور ہوئی ہے. اب یہ اس آپس میں مکس نہ کیجیے گا. ان 4 ٹیموں میں بیسیکلی وہ 4 ٹیمیں بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یعنی ایک اس میں ڈاکٹر ایاز جو ہیں اس سارے اس یعنی پروسیس کو ہیڈ کر رہے تھے، یعنی ایک انویسٹیگیشن کی ٹیم تھی، اور اس کے بعد پھر یہ آپریشن کی ٹیم تھی جس کو اخلاق اللہ طارق صاحب ہیڈ کر رہے ہیں، اور سی آئی کی ٹیم تھی جس کو فیصل شریف صاحب نے ہیڈ کرنا تھا، لیکن وہ چھٹیوں کے اوپر ہیں تو پھر آفتاب اوان صاحب جو ہیں وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. یعنی اس کی جو کیس کی تحقیقات ہیں اس کا کافی اثر جو ہے وہ آفتاب اوان صاحب کے اوپر بھی آتا ہے، کیونکہ ان کے ذمہ بھی ایک اہم ذمہ داری ہے. اور اس کے علاوہ چوتھی تھی مختلف ایجنسیوں کے اوپر ایک ٹیم بنائی گئی تھی جس میں آئی بی بھی شامل تھی. جیو فینسنگ کا جو پروسیس ہوا تھا وہ بھی اس چوتھی ٹیم نے جیو فینسنگ کا پروسیس مکمل کیا تھا، اور اس کے بعد پھر جو ڈیٹا کلیکشن کرنا اور اس کے بعد پھر ان کو لیبارٹری بھجوانا اور ان کے بعد پھر مختلف کیمروں کی فوٹیج اکٹھی کرنا. جہاں تک میری ریسرچ ہے اس میں 100 کے قریب مختلف کیمروں کی فوٹیج اکٹھی کی گئی ہے. ایک شوٹر جو آپ کے سامنے آیا ہے جس میں سفید داڑھی اور مونچھیں ہیں. اب اس کے اوپر بھی بہت سے سوالات ہیں کیونکہ پولیس ابھی تک کوئی اس حوالے سے اپنا موقف سامنے نہیں رکھ رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس یہ سمجھتی ہے، جہاں تک میں نے یعنی اس معاملے کو کھرودنے کی کوشش کی ہے، پولیس یہ سمجھتی ہے کہ اگر یہ کچھ فیکٹس فگر ریویل کر دیے جائیں تو پھر کیس کی تفتیش کے اوپر اثر پڑ سکتا ہے. تو اسی وجہ سے پولیس اس بارے سے کوئی بیان نہیں دے رہی. لیکن ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ 100 سے زائد کیمروں کی فوٹیج جو ہے وہ نکالی گئی ہے مختلف لوگوں سے، خصوصاً لوکل کیمروں سے نکالے گئے، اور اس کے بعد پھر اس شوٹر کو ہے وہ پکڑا گیا ہے. یہ شوٹر اکیلا نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک اور بندہ موجود تھا، اور اس کے ساتھ پھر 2 موٹر سائیکل والے تھے اس کے ساتھ. یعنی ویسے اگر بات کی جائے تو 60 کے قریب موٹر سائیکل جو ہیں ان کو شارٹ لسٹ کیا گیا. اس کے بعد پھر 24 کو فری ہینڈ دیا گیا. یہ گزشتہ ویڈیو کے اندر یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. لیکن اب دوسری بات ہم اس کی جانب آ جاتے ہیں، وہ ہے ایسا گوگی بٹ کے حوالے سے. اب گوگی بٹ کی جو گرفتاری ہے وہ پراسرار ہے. اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ کیونکہ ان کی گرفتاری کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی. ایک تو سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ وہ موصوف گرفتار ہوئے ہیں یا پھر نہیں ہوئے. ایک دوسری چیز ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر ان کو گرفتار کیا گیا ہے تو پھر کیوں کیا گیا ہے.
ظاہر सी बात है गोगी भट्ट साहब जो हैं वो तो मुद्दई हैं। अगर मुद्दई को ही गिरफ्तार कर दिया जाए तो फिर तो अजीब सूरत हाल बन जाएगी, मुद्दई को क्यों गिरफ्तार किया गया है। और इसके बाद अगर हम थोड़ा सा पीछे ले जाएं तो बहलाज वाला केस था, उसके अंदर इमरान किश्वर साहब बारहा ये कह चुके हैं कि गोगी भट्ट जो अब तक की तफ्तीश है उसके मुतल्लिक या उसके मुताबिक अगर बात की जाए वो बिल्कुल क्लियर है। जबकि तीफी के हवाले से अगर बात की जाए तो उन्होंने ये कहा था कि उनकी कुछ कड़ियाँ मिलती हैं, यानी कि शूटर कहाँ से आया, किसने भिजवाया था, और उसके बाद फिर एहसन शाह वाला भी मामला था, लेकिन वो शूटर भी वहाँ पे मर गया, एहसन शाह वाला मामला भी ख़त्म हो गया। अब तो तीफी भी जहाँ तक मेरी कह लीजिए ज़रा है उसमें क्लियर नज़र आ रहा है। लेकिन इमरान किश्वर साहब ने भी यही कहा था कि जब तक वो तफ्तीश में पेश नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन तफ्तीश में पेश होंगे उसके बाद फिर ही कानूनी तरीके से उनको रिलीज़ किया जा सकता है। तो गोगी भट्ट साहब की गिरफ्तारी, इसके मुतल्लिक भी बहुत सी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं और कुछ ज़राए ये भी दावा कर रहे हैं कि उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि वो खुद पेश हुए हैं। और अब उनको ज़री सी बात है क्योंकि इमरान किश्वर साहब पहले कह चुके हैं और पुलिस के मुतल्लिक या पुलिस के पास उनके मुतल्लिक कोई इस किस्म की चीज़ नहीं है जिसकी वजह से उनको उनके अपने पास रखा जाए। तो ये एक तरीका कार है उनको पेश करने का, वो पेश हो चुके हैं, अनकरीब उनको ज़मानत मिल जाएगी। ये कुछ ज़राए ये दावा कर रहे हैं, जबकि कुछ ज़राए वो पहले वाली मैं 12 वीडियोज़ के अंदर आपको बता चुका हूँ कि वो गिरफ़्तार हुए हैं। बहरहाल वो चीज़ अपनी जगह पे मौजूद है। अच्छा, इसके साथ सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़ा और एक अजीब किस्म का एक जुमला, एक सेंटेंस वो चल रहा है। वो जुमला ये है कि मैं तीफी भट्ट के कुत्तू को भी प्यार करूँगा। अब इस जुमले का क्या ताल्लुक है और इसके असल मसला ये है कि लोग सियाको सबाक से हट कर कुछ चीज़ें लिख देते हैं जिसकी वजह से लोगों को समझ नहीं आती। शायद चौधरी साहब उनका माजी जो भी रहा है उससे कता नज़र अब वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं दोनों ग्रुपों के दरमियान, क्योंकि उनके रवाबत बड़े मजबूत हैं, तीबी ग्रुप के साथ भी और इसके साथ फिर कैसर भट्ट के साथ भी, बहलाज के साथ भी बड़े अच्छे रवाबत हैं। तो दोनों ग्रुपों के साथ उनके अच्छे रवाबत हैं और वह भरपूर कोशिश कर रहे हैं ताकि दोनों ग्रुपों के आपस में सुलह हो सके। क्योंकि सुलह के हवाले से भी मैं एक 12 वीडियो आपके सामने रख चुका हूं और इसमें पुलिस का एक खासा किरदार रहा है कि इन दोनों ग्रुपों की सुलह ना हो। इस हवाले से क्या रिपोर्ट है अगली वीडियो में आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूंगा, लेकिन फ़िलहाल इतना ही क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह।